اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی میں اگر کسی انسان کی تھوڑی سی بھی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، آپ کے اندر اتنی بھی استطاعت ہے کہ آپ ایک قدم چل کر کسی کی مدد کر دیں، تب بھی آپ ضرور کیا کریں۔ اتنی بھی استطاعت ہو کہ 1 روپیہ دے کر آپ کسی کی مدد کر سکیں، تب بھی کر دیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کریں، اس میں کوئی حرص و لالچ نہ ہو، کوئی اس میں حرص و لالچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر دیا کریں، بغیر کسی کو بتائے یہ کام کر دیا کریں۔ کیونکہ جانتے ہیں کچھ نیکیاں ہماری ایسی بھی ہونی چاہیے جس کا گواہ صرف اللہ رب العزت ہو، کوئی دوسرا گواہ نہ ہو، بلکہ ان نیکیوں کا گواہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ اور مدد ضروری نہیں ہے کہ مالی مدد ہی ہو، یعنی صرف مال دے کر ہی، پیسے دے کر ہی کسی کی مدد نہیں کی جا سکتی، بلکہ مدد اور لوگوں کے لیے راستے ہموار کرنا یہ کئی طریقوں سے ہے۔ آپ پیسے دے کر بھی کر سکتے ہیں، کسی کو آپ نے اچھا مشورہ دے دیا، یہ بھی تو مدد ہے ایک مومن کی۔ کسی بندے کو پریشان دیکھا کسی کام میں، اس کام میں آپ نے ہاتھ بٹا دیا، یہ بھی تو ہے مدد مومن کی۔ تو طریقے سے مدد کرنے کی استطاعت آپ رکھتے ہیں تو مدد کر دیا کریں۔ یہ اسلام کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور اسلام کے عادات و اطوار جو سارے مذہب سے پیارے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے۔ تو مشکل میں اگر کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں آپ، تو اس شخص کی بات سن کر اسے حوصلہ بھی دے دیں اگر، تو یہ بھی تو مشورہ ہے نا، یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا، یہ بھی تو ایک بہترین نیکی ہے کہ اس بندے کی جو غم کی بات ہے، جو مشکل کی بات ہے، اسے سن لیں، اور سن کر آپ کچھ بھی نہ کر سکیں مگر اس کو حوصلہ تو دے سکتے ہیں، تو حوصلہ دے دیا کریں، یہ بھی مدد ہے۔ تو لوگوں کی مدد کریں اور آپس میں خوشیاں بانٹیں۔ جب آپس میں خوشیاں بانٹیں گے تو لوٹ کر وہ خوشیاں آپ کے دروازے تک، آپ کے گھر تک، آپ کے قدموں تک وہ خوشیاں آ کر دستک دیں گی، اور اللہ رب العزت اس سے برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔